اسلامی سال کا آخری مہینہ جس میں مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، اور 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ گویا کہ اسلامی سال شروع ہوا تو ہمیں قربانی کا درس دیا، اور جب سال ختم ہوا تو تب بھی ہمیں قربانی کا درس دیا، اور بتا دیا کہ اسلام کے اس گلشن کو شہداء نے اپنا خون دے کر پروان چڑھایا ہے۔ میرے محترم سامعین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے مانگا ہے، اور یہ عطیہ خداوندی ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اور آپ کی جو اصطلاحات ہیں، آپ کے جو آرڈیننس ہیں، آج وہ غیر مسلموں نے بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ میرے محترم سامعین، حدیث مبارکہ میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر امت میں محدث ہوا کرتے تھے، اور فرمایا کہ میری امت کا پہلا محدث فاروق اعظم ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ محدث وہ ہے جو نبی تو نہیں مگر وہ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اس کے دل اور اس کی زبان کے اوپر حق تعالی حق کو جاری فرما دیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، امت مسلمہ میں سب سے پہلے یہ خصوصیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، اور آپ کا جو دور حکومت تھا وہ ایک مثالی دور حکومت تھا۔ 22.5 لاکھ مربع میل کے فرما روا ہیں، اور پہلے دن پہلا اعلان یہ ہے، پوری سلطنت میں انسان تو دور کی بات ہے، اگر کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر جائے تو عمر اس کا بھی جواب دہ ہے۔ آج تو انسان مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ ان کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی مجبوریوں کا، تنگ دستیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ زکوٰۃ، صدقات، مال غنیمت اتنا جمع ہے، مسجد نبوی میں سونے چاندی کا اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے کہ ایک طرف آدمی کھڑا ہو جائے تو دوسری طرف نظر نہیں آتا تھا۔ تو آپ نے ساتھیوں سے کہا، آؤ مل کر دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، مولا اس مال و دولت سے ہمیں اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی آخرت بگاڑنے کی کبھی توفیق نہ دینا۔ میرے محترم سامعین، آج ہم تو مال و دولت سے اپنی آخرت بگاڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم فضول رسموں میں پیسہ برباد کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے اندر پیسہ برباد کر رہے ہیں، نمود و نمائش کے لیے، دکھلاوے کے لیے، نام اونچا کرنے کے لیے ہم پیسہ برباد کر رہے ہیں، اس سے ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے۔ اور آپ کے دور خلافت میں ایسی بہار آئی، جس کو غریب سمجھ کے زکوٰۃ دینے جاتے، وہ آگے سے کہتا، بھئی میرے پاس تو خود زکوٰۃ کا مال پڑا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی مستحق ملے تو یہ بھی لے جاؤ اور اس کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آرڈیننس دیا کہ جتنے ابھی زکوٰۃ کا مال ہے، عشر کا مال ہے، اسلامی سرحدوں سے باہر اس کو بھیج دیا جائے، یہاں لینے والا ہی کوئی نہیں ہے، سب دینے والے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی بہار۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید
جیسے یہ حکومت ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو وہ بھی ایسے ہوگی۔ آپ نے تو چونکہ اس کا نظارہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ پوچھ لو، ہمارے قریب افغانستان ہے، 5 سال انہوں نے طالبان کی حکومت کا نظارہ دیکھا، اسلامی حکومت کی بہاریں دیکھی، 20 سال امریکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، دنیا کا ہر لالچ دیا، سب کچھ ان کے سامنے رکھا، لیکن ان کے نکلنے کی دیر تھی کہ وہاں کی عوام نے طالبان کو پھر سروں کے اوپر اٹھا لیا، کیونکہ وہ اسلامی بہار دیکھ چکے تھے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم نے چونکہ دیکھی نہیں ہے بہار، ملک تو بنایا تھا اسی لیے، اللہ کرے آ جائے، سب کو ہو آمین۔ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، امید تو رکھیں اور کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں جو ہمارے بس میں ہے، اور جب الیکشن آ جائے تو اسلام پسندوں کو سپورٹ بھی کرے۔ اور میں تو اس میں کھلا ذہن رکھتا ہوں، مذہبی لحاظ سے کوئی بھی عالم دین کھڑا ہے آپ اس کی سپورٹ کریں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، ہمیں قبول ہے وہ۔ تو میرے محترم سامعین، اسلام کی وہ بہار دیکھی، نہ کوئی رشتے ناتوں کی پریشانی ہے، نہ کوئی معیشت کی پریشانی ہے، نہ کوئی بچوں کی پیدائش کی پریشانی ہے، کیونکہ آپ کا یہ نافذ کردہ قانون تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا وظیفہ بیت المال سے، سارے اخراجات، ڈلیوری کے اخراجات وہ بھی بیت المال سے، جب تک یہ خود کمانے کے قابل نہ ہو جائے، یعنی 18 سال تک اس کی عمر نہ ہو جائے، اس کے تمام اخراجات حکومت ادا کرے گی۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر بچے 2 اچھے یا زیادہ اچھے؟ بولو تو صحیح۔ حالانکہ پتہ نہیں، بعضوں کا کوئی بچہ ایسا برکت والا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پورے خاندان کو کھلا رزق دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصطلاحات ہے۔ آج بھی عمر لا کے نام سے غیر مسلم ممالک کے اندر یہ قوانین نافذ ہیں۔ افسوس، یہ ہمارے گھر کا خزانہ تھا جو غیر مسلم اٹھا کے لے گئے، اور ہم ان کا گند لے کے بیٹھے ہیں۔ بوڑھوں کے لیے وظیفہ، بے روزگاروں کے لیے وظیفہ، نام لکھے ہوتے تھے کہ ان کے وظائف بیت المال سے دیے جائیں گے، اگر کوئی کام ہو تو یہ مزدور ہیں، فلاں ہے، جب تک ان کو مزدوری نہیں ملتی، کام نہیں ملتا، ان کے تمام گھر کے اخراجات بیت المال سے ادا کیے جائیں گے۔ یہ اسلام کی بہار ہے۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کا، پولیس کا باضابطہ محکمہ ترتیب دیا۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، پولیس والو، تم تو فاروق اعظم کے مرہون منت ہو، ان کا شکر ادا کیا کرو، احسان مانو ان کا۔ انہوں نے باضابطہ تمہارا محکمہ ترتیب دیا، تمہاری تنخواہیں مقرر کی۔ محکمہ ڈاک اور یہ زمین کی پیمائش، مال کا محکمہ، یہ سارے کے سارے سیدنا فاروق اعظم نے ترتیب دیے ہیں۔ اور اسی طرح مدارس کا قیام اور مساجد کے امام، مؤذن، خطیب، ان کی تنخواہیں بھی سیدنا فاروق اعظم نے مقرر کی ہیں۔ اس سے پہلے ان کی تنخواہیں نہیں ہوتی تھی، یہ تنخواہیں سیدنا فاروق اعظم نے مقرر کی ہیں، اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو پھر اسی دن ہی اس کو ریاست مدینہ مانیں گے نا، جس دن مولویوں کی تنخواہیں بھی ہو۔ کیوں جی؟ ریاست مدینہ کے اندر تو مولوی کے اخراجات حکومت کے ذمے ہیں، اور حکومت نے ہمیں دینا کیا ہے، جو ہے وہ بھی چھیننے کے چکر میں ہے۔